پتہ کیا معنی ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، والدین کے سامنے اف نہ کہو۔ سنیے سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اف کہا ہے، اف نہ کہو۔ اگر اس سے کوئی ہلکا کلمہ بھی ہوتا اللہ وہ بھی فرما دیتے۔ باپ نے کوئی بات کہی، ماں نے کوئی کلام کہی، ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا ہوں، یہ بھی اف ہے، ایک ہے زبان سے کہنا ہوں اے، یہ بھی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا اگر باپ نے کوئی بات کہی، ماں نے کوئی بات کہی، تم نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے تمہارے ماتھے کے یہ جو شکن ہے، یہ جو بل ہے، اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آ گئی تو تمہاری بخشش نہیں ہو۔ ایک ہے زبان سے اف ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کی دنیا اگر طرز اخلاق نبی پاک علیہ السلام والے اپنا لے تو یہ امت عروج پر چلی جائے گی۔ اور دوسری چیز ہے طرز معاشرت۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی نیکی پیش کی کہ اے میرے مالک، میرے پاس گناہ کا موقع بھی تھا، گناہ کا موقع تھا، فقط اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، آج رزق کی بے برکتی کا سبب یہ ہے کہ بے حیائی عام ہو چکی ہے، بدکاری عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، جو اضطراری کفر ہوتا ہے، اضطراری کفر انسان کو، اضطراری فقر، اضطراری غربت، اضطراری محتاجگی، غربت انسان کو روٹی پیسے کے لیے کفر پر مجبور کر دیتی ہے، گناہ کے اوپر مجبور کر دیتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المومنین بنے تو کسی بھی ملک کا کوئی گورنر ہدایات لینے کے لیے آتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اس سے سوال کیا کرتے تھے تمہارے علاقے کے اندر رزق روٹی کی کیا حالت ہے، مہنگائی کی کیا حالت ہے؟ اور یہ اس سوال کے اندر راز تھا کہ اگر تم نے مہنگائی پر کنٹرول نہ کیا، زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی، لوگ ایک ایک پائی پر بکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم طرز معاشرت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والا اپنائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیو، جب سالن بناؤ شوربے میں پانی اس لیے تھوڑا سا زائد ڈال لیا، کوئی پڑوسی بیمار ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، غیر مسلم بھی گلی کے اندر رہتا ہے، عیسائی نصرانی یہودی بھی گلی میں رہتا ہے، لیکن ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، تو اس کو بھی پیڑ لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان کے اندر تقسیم کر دو، اس لیے تھوڑا سا شوربہ اپنے گھر میں ہنڈیا کے اندر بڑھا لیا گیا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اتنے احکامات پڑوسیوں کے متعلق لے کر آئے کہ مجھے اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب جب جبرائیل آئے گا تو کہیں وہ یہ حکم نہ لے کر آئے کہ جیسے انسان کے مرنے کے بعد اس کے بیوی بچوں میں وراثت تقسیم ہوتی ہے، کہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم نہ آ جائے کہ وراثت میں پڑوسیوں کا بھی حصہ ہو۔ حکم تو نہیں آیا، لیکن آپ نے اشارہ فرما دیا کہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ، اس لیے طرز معاشرت کو بھی بدلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رات کی تنہائی میں اپنے گھر کا گند اٹھایا اور اٹھا کر پڑوسی کے دروازے پر پھینک دیا، نہیں۔ اور تیسری چیز ہے معاملات۔ آپ اخلاق بھی لے کر آئے، معاشرت بھی لے کر آئے، اور تیسری چیز معاملات۔ آج کی امت کا المیہ، مختصر کہہ رہا ہوں، امت کا المیہ یہ ہے کہ امت نے دین کو صرف نماز روزے میں محدود کر لی ہے۔ میں نمازی، میں غازی، میں تہجد گزار، میرے ہاتھ میں تسبیح، میں حافظ، میں قاری، میں مفتی، بس میں اور کچھ نہیں۔ اور یاد رکھیں بکریوں کے ریوڑ پالنے والے جانتے ہیں، ذمہ دار جانتے، جو بکری جتنی میں زیادہ کرے تو ذمہ دار جلدی اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دیتا ہے۔ یہ میں انسان کو مار دیتی۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ آنا میں بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی پاؤں کے نیچے رونتی جاتی، آگ اوپر کو جاتی، لہذا آدم کو کہو وہ مجھے سجدہ کرے، آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم۔ یہ میں کا کلمہ انسان نہیں کہتے، کون کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ میں نہیں۔
دین کو محدود نہ کرے فقط نماز روزے میں. یاد رکھیں ربیع الاول کے اندر پیغام دے امت کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دنیا میں نماز کا حکم دینے کے لیے نہیں آئے, صرف روزے کا حکم دینے کے لیے نہیں آئے. آپ نے حکم دیا اور قرآن نے کیا کہا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, تمہاری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم بے حیائی اور فضولیات سے نہیں بچو گے. ایک آدمی پہلی صف کا نمازی ہے, تہجد کے وقت مسجد کا تالا کھولتا ہے, اذان کے اوپر لڑ پڑتا ہے, لیکن اگر اس کی زبان پر اسلام نافذ نہیں ہے, نماز پر گھر میں آیا, بیوی کو گالیے, بچوں کو گالیے, پڑوسیوں کی نافرمانی, بوڑھے ماں باپ کا کوئی خیال نہیں, تو فرمایا اس کی نماز کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہے. آپ علیہ السلام غزوہ تبوک سے تشریف لائے, صحابہ تھکے ہوئے تھے. اس غزوہ کو جیش العسرہ کہتے, تنگی کا, اس میں تنگیاں تکلیفیں بہت تھی. غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے, صحابہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ایک بستی کے قریب سے گزرے تو اتنے تھک گئے کہ ایک چوک کے اندر ہی ایسے بستر لگائے اور سو گئے. آپ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے سارے صحابہ کو جگایا اور جگا کر ارشاد فرمایا, اگر تم نے امت کا راستہ روک لیا کہ یہاں سے بکریاں چرانے والوں نے بھی گزرے ہیں, یہاں سے مریضوں نے بھی گزرے ہیں, تو فرمایا تمہارا غزوہ تبوک بھی قبول نہیں ہوگا. اس لیے لوگوں کے راستے میں اپنے گھر کا صاف کیا ہوا کوڑا نہیں پھینکنا چاہیے. ہم نمازی بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر چوک میں پھینک دیتے. نہیں, کوئی نماز یہ قبول نہیں ہے. کوئی نماز, وہ اپنی نماز پر غور کرے کہ میری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. دین فقط نماز روزے کا نام نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ ہمارا علم ہے, ہم نے اس کے اندر محدود کر لی. آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے, آپ نے نماز بھی بتلائی, طرز اخلاق بھی بتلائے, طرز معاملات بھی بتلائے, طرز معاشرت بھی بتلا کر نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے. اپنے معاملات کو دین کے سپرد کریں, تب جا کر یہ قحط دور ہوگا, تنگی دور ہوگی, اللہ کی طرف رجوع کریں. ربیع الاول کا مکرم محترم مہینہ ہے, درود و سلام کے نغمے جاری کریں. ہر مسلمان ایک دن کے اندر کم سے کم 300 1000 3000 درود پاک نبی پاک علیہ السلام کے سامنے نذرانہ. میرا عمرے کا ارادہ تھا, میں نے اپنے ساتھیوں کو کل میسج کیے کہ بھئی میں مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں, اللہ لے کر چل جائے, تو میں وہاں کیا لے کر جاؤں. تو پھر دل میں آیا, نہ وہ پیسے کے محتاج, مرتبے ہی بڑے. تو میں نے سوچا دوست کے پاس جائے, آدمی اپنے استاد کے پاس جاتا ہے, اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے, ہدیہ لے کر جاتا ہے, خوشبو لے کر جاتا ہے. صحابہ آتے تھے مدینہ پاک سے, جو باہر جو گاؤں کے صحابی ہوتے تھے, وہ آپ علیہ السلام کے لیے گاؤں کی سبزیاں لے کر آتے تھے. کیا لاتے تھے؟ گاؤں کی سبزیاں لے کر آتے تھے. مدینہ پاک میں کسی صحابی کا سیب کا, انار کا, کھجور کا باغ ہوتا, جب پہلا پھل اترتا بیوی بچوں کو بعد میں کھلاتے تھے, سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کر جاتے. آپ دعا بھی کرتے, اے اللہ اس کی کھجوروں میں, اس کے سیب میں, اس کے کاروبار میں, اس کی جوانی میں, اس کے مالا مال میں برکت نصیب فرما. ایک صحابی تھے, آخری بات کروں, ظاہر ان کا نام تھا, ظاہر, اور یہ گاؤں کے صحابی تھے. مدینہ پاک سے باہر سبزیاں لگاتے, اور سبزی جب کاشت کرتے تھے تو موسم اور سیزن کے اندر مدینہ پاک کی منڈی کے اندر آ کر سبزی بیچا کرتے تھے. اللہ اکبر, سبزی بیچا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے, ظاہر ہمارا پینڈو ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, فتویٰ نہ لگا دیجئے گا. اور میں ظاہر ہمارا پینڈو ہے, یہ گاؤں کا رہائش ہے, اور ہم اس کے شہری ہیں. جب بھی حضرت ظاہر نبی پاک علیہ السلام کے لیے کوئی سبزی لے کر آتے تو آپ صحابہ سے فرماتے, یہ گاؤں سے میرے لیے تحفے لے کر آیا, تم مدینے کے تحفے اس کی گٹھڑی میں ڈالو. کوئی صحابی کھجور ڈالتا, کوئی کچھ ڈالتا, تو آپ علیہ السلام خود حضرت ظاہر کے سر پر رکھا کرتے تھے. اتنا پیار کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کا دین خشک دین نہیں ہے, صرف تسبیح نماز نہیں ہے. آپ مسکراتے بھی تھے, مزاح جائز مزاح بھی کیا کرتے تھے, بیویوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جائز مزاح کیا کرتے. حضرت امی عائشہ فرماتی, میں پاس تشریف فرماتی
دوسری زوجہ محترمہ حلوہ بنا کر لائی، کوئی میٹھی چیز بنا کر لائی تو اس نے مزاح کے ساتھ میرے چہرے کے اوپر مل دیا، تو میں روتی ہوئی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ آپ کی وہ بڑی چہیتی ہے اور اس نے یہ میٹھی چیز میرے منہ پر مل دی۔ آپ نے فرمایا عدلے کا بدلہ، اس نے بھی ملا تو بھی مل دے، اس نے بھی مل دیا، دونوں مسکرا رہی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے طرز معاشرت دی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ مزاق کر لے تو باپ کیا کہتا ہے، رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بھی کسی کی بیٹی، یہ بھی پیار مانگتی، اس سے بھی مزاق کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی مدینہ پاک سے باہر دعوت تھی، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ آؤ، مدینے سے باہر جنگل سے دور ایک دعوت ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کو لے کر گئے، جب دور چلے گئے کوئی بھی دائیں بائیں دیکھنے والا نہیں تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آؤ، دوڑ لگاتے۔ یہ امام الانبیاء کا طرز معاشرت، طرز معاملات، آؤ دوڑ لگاتے کہ دائیں بائیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آپ نے دوڑ لگائی، اس امی عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ اس وقت میرا بدن دبلا پتلا سا تھا تو میں آگے نکل گئی، آپ علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عائشہ آگے نکل کر خوش ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا تو فرماتی کہ میرا جو جسم تھا اس کے اوپر وہ زیادہ وزنی ہو گیا، عمر زیادہ ہو گئی، تو فرمایا کہ پھر ایک جگہ باہر دور دعوت تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دیکھ دائیں بائیں کوئی بھی دیکھنے والے، آؤ پھر دوڑ لگاتے۔ فرماتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی اور اس وقت میں پیچھے رہ گئی اور آپ علیہ السلام آگے چل گئے۔ اب آپ علیہ السلام کے دل میں آیا بیوی ہے، اللہ کی دین ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کا بھی دل ٹوٹا ہے کہ یہ پیچھے رہ گئی۔ ہارنے والا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے دل رکھنے کے لیے مزاح فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا تجھے یاد نہیں، دل کا بھی دل کا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، دل کا بھی دل کا۔ فرمایا اے عائشہ یہ عدلے کا بدلہ ہے، اس وقت تو آگے نکلی تھی میں پیچھے رہ گیا، آج میں آگے نکل گیا تو پیچھے رہ گئی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرز معاشرت امت اپنے اندر پیدا کرے۔ آخری بات، حضرت ظاہر گاؤں کے صحابی تھے، یہ آئے سبزی کی بولی لگا رہے تھے مدینہ پاک کی منڈی۔ اللہ آپ کو بھی دکھلائے، بار بار دکھلائے، درود شریف پڑھے کثرت کے ساتھ، محبت کرے، جتنا 3 کام کرے، درود شریف خود بھی پڑھے، نمبر 2 دوسروں کو بھی کہیں، چلتے پھرتے کسی کا فون آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات ختم ہوئی، بھائی دعا کرنا اور درود شریف پڑھتے رہنا۔ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے دوسروں کو کہتا ہے، نمبر 3 درود شریف کی اشاعت کرتا، اس کو جلدی اللہ اپنے گھر کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی جلدی زیارت کرواتا۔ یہ 3 کام آج سے کرنا ہے۔ تو حضرت ظاہر بولی لگا رہے تھے، یہ سبزی اتنے کی، یہ سبزی اتنے کی۔ آپ علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائے، حضرت ظاہر کو نہیں علم تھا کہ پیچھے آپ علیہ السلام تشریف ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا طرز معاشرت دیکھیں کہ معاشرے میں کیسی زندگی، دوسروں کو مسکرانا چاہیے، ہماری کسی بات کی وجہ سے کسی کی نیند نہ اڑ جائے، وہ سکون کی نیند سوئے، معاشرے کو حوصلہ دے۔ آپ علیہ السلام پیچھے سے آئے تو آپ علیہ السلام نے کہ بازوؤں کے نیچے سے ایسے ہاتھ ڈال کر، جیسے دوستی کے اندر اپنے دوست کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے نا، ایسے آپ علیہ السلام پیچھے سے آئے اور آپ علیہ السلام نے ایسے ہاتھ رکھ دیے۔ جیسے ہی ہاتھ مبارک رکھے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بتلاؤ میں کون ہوں، بتلاؤ میں کون ہوں۔ جب یہ زبان اقدس سے نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات نکلے بتلاؤ ظاہر میں کون ہوں، تو حضرت ظاہر سمجھ گئے، ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک بھی پورے سینے کے اتری۔ تو حضرت ظاہر نے جواب ذرا تاخیر سے دیا اور غنیمت سمجھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا سینہ مبارک میری کمر کے ساتھ ہے، تو یہ پیچھے ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے سینے کے ساتھ اپنی کمر کو برکت کے لیے ملنا شروع کر دیا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو بدبخت جو آپ کو نہ پہچان سکے، آپ کو نہ پہچان سکے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کے اندر اخلاق پیدا کیجئے۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کی طرز معاشرت سنت کے مطابق کریں۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اور سنت کے مطابق کرے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں عزیزہ محترمہ پردے کے اندر بیٹھی ہیں، ان سے بھی یہی ہے درود شریف کو عام کریں، سنت نبوی کو عام کریں۔
آپ نیک ہوں گے انشاءاللہ بچے نیک پیدا ہوں گے۔ مردوں سے یہ عرض کرتا ہوں اپنی حلال کمائیوں کے اوپر غور کریں، گھر میں لڑائی ہیں تو ضرور غور کرو، معاشرے میں بے برکتی ہے، ہر مرد غور کرے کہ میرے پاس سود کا پیسہ تو نہیں ہے، رشوت کا پیسہ تو نہیں ہے، میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں ناپ تول کے اندر کمی تو نہیں کر رہا۔ جب مرد حضرات حلال کی کمائی گھر میں بیوی بچوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کھلائیں گے، انشاءاللہ پیدا ہونے والی اولاد، ان کے پیٹ سے جنم لینے والے بچے، کوئی خواجہ فرید الدین گنج شکر کہلائے گا، کوئی خواجہ نظام الدین کہلائے۔ اللہ کے اولیاء کی کامیابی کے اندر جو وافر مقدار میں حصہ تھا، اللہ کے اولیاء جو تہجد کے اندر جب دنیا سو جاتی تھی وہ تہجد میں رو رو کر امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی دعائیں کیوں ہوتی تھی، ان کے سجدے لمبے کیوں ہوتے تھے؟ اس وجہ سے کہ ان کی مائیں نیک تھیں۔ ہر نیک آدمی کی نیکی کے اندر ماں باپ کی کمائی کا، تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق